بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے دل کی نسیں کمزور ہو جاتی ہیں اور یہی کمزوری دل کے دورے کا سبب بن سکتی ہے۔ صبح نہار رنگ برنگے پھولوں کو دیکھنے سے نظر کمزور نہیں ہوتی بلکہ ترو تازہ رہتی ہے۔ گندم کا حلوہ کھانے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے اور دماغی امراض جیسے کینسر سے بچاؤ ہوتا ہے۔ امرود ہمیشہ کچا کھائیں، اس سے زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اخروٹ کھانے سے رنگت صاف اور گوری رہتی ہے۔ اپنی زندگی کو بڑھانا چاہتے ہیں تو کھانے میں نمک کا استعمال کم کریں، حتیٰ کہ آٹے میں بھی نمک کم ڈالیں۔ روزہ رکھنے سے دماغ بہترین کام کرتا ہے، پٹھوں کا دباؤ کم ہوتا ہے اور بلڈ پریشر متوازن رہتا ہے۔ کالے چنے کے ساتھ باجرے کی روٹی کھانے سے دماغی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ صبح نہار آڑو کھانے سے حافظہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ ناشتے میں گندم کا دلیا استعمال کرنے سے شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو تو چھوٹی الائچی پانی میں ابال کر پی لیں، کمزوری دور ہو جائے گی۔ سونف اور کلونجی اور دارچینی کو برابر مقدار میں لے کر اس کا سفوف بنائیں۔ روزانہ صبح نہار ایک چائے کا چمچ یہ سفوف نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ یہ ٹوٹکا شوگر کی زیادتی کو قابو میں لانے کے ساتھ ساتھ جسمانی سوزش کو بھی کم کرتا ہے اور قوت مدافعت کو بہتر بناتا ہے۔ بار بار پیشاب آنے کے مسئلے سے آرام آتا ہے۔ ایک چائے کا چمچ سونف پاؤڈر اور ایک چائے کا چمچ جامن کے بیج کا سفوف آپس میں ملا کر رکھ لیں۔ روزانہ دوپہر کے کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے ایک گلاس پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ یہ دونوں چیزیں قدرتی انسولین کو فعال بنانے میں مدد دیتی ہے اور بلڈ شوگر لیول کو نیچے لانے میں مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ اگر کان میں کیڑا اور کوئی چیز چلی جائے تو سرسوں کا تیل کان میں ڈالیں، کیڑا اوپر آ جائے گا۔ کھانے سے پہلے پانی پینے سے معدہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ گوشت کھانے سے قبل تھوڑا سا نمک چاٹ لینے سے گوشت جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ شیطان انسان کے جسم میں رات کے وقت ناک کے حصے میں رہتا ہے، اس لیے صبح کو ناک اچھی طرح دھونا چاہیے۔ اگر پیٹ لٹک جائے تو نہانے کے وقت ناف میں سرسوں کے تیل کے چند قطرے ڈالیں، چند دنوں میں پیٹ اندر ہو جائے گا۔ دہی کا استعمال بدن میں فرائی کی ہوئی اشیاء کے مضر اثرات کو ختم کرتا ہے، معدے میں تیزابیت نہیں ہونے دیتا اور وزن کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ گھر میں رنگ کروانے سے مچھر اندر نہیں آئیں گے۔ دبلے پتلے لوگ اگر روزانہ کیلا کھائیں تو ان کا وزن بڑھنے لگتا ہے۔ صبح کے وقت ناشتہ نہ کرنے سے جسم اور دماغ میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ سونف کھانے سے ٹیڑے دانت سیدھے ہونے لگتے ہیں۔ کیلے پر شہد لگا کر کھانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ رات کو سونے سے قبل اپنی بھنووں پر سرسوں کا تیل لگائیں، اس سے نظر کمزور نہیں ہوگی۔ کھانے کے بعد تھوڑا چلنا چاہیے، چاہے کانٹوں پر ہی کیوں نہ چلنا پڑے۔ اگر چہرہ موٹا ہو تو لونگ کا پانی چہرے پر لگائیں، چہرہ دبلا ہو جائے گا۔ ناظرین، کھانے سے 10 منٹ پہلے ایک سیب بغیر چھیلے کھا لیا جائے تو چند دنوں میں دماغ کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے اور ذہن تیز ہو جاتا ہے۔ حمل کے دوران اگر عورت سنترے کا استعمال زیادہ کرے تو بچہ صحت مند اور خوبصورت پیدا ہوتا ہے۔ اگر جسم اور چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو سبزیوں کے سالن کو اپنی خوراک کا حصہ بنائیں، کیونکہ سبزیاں جسم کو بھی طاقت دیتی ہے اور چہرے پر تازگی بھی پیدا کرتی ہے۔ جن لوگوں کو کمر میں درد رہتا ہے وہ دودھ میں سونف ڈال کر پی لیا کریں، اس سے کمر کے درد سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی ہے۔ انڈے کی سفیدی بالوں میں لگانے سے بالوں میں چمک آ جاتی ہے اور وہ نرم و ملائم ہو جاتے ہیں۔ اگر معدے میں تیزابیت ہو، جلن ہو اور زبان کے اندر چھالے بن جائیں تو چاول ابال کر کھانے سے یہ تمام تکالیف ختم ہو جاتی ہے۔ جن عورتوں کے چہرے پر جھریاں اور چھائیاں آ جاتی ہیں وہ انڈے کی سفیدی کو چہرے پر لگائیں اور 10 سے 15 منٹ بعد دھو لیں۔ چند دنوں کے استعمال سے چہرے کی جھریاں اور چھائیاں غائب ہو جائیں گی۔ رات کو سونے سے پہلے نیم گرم پانی کے 3 گھونٹ پینے سے معدہ ہمیشہ صاف رہتا ہے اور 100 سال تک اس میں گندگی جمع نہیں ہوتی۔ جن لوگوں کو ہر وقت پیٹ میں گیس کی شکایت رہتی ہے وہ کھانے کے بعد ایک کھجور کھا لیا کریں، اس سے گیس ختم ہو جائے گی اور ہاضمہ بہتر ہو جائے گا۔ شام کے وقت کھجور کھانے سے جگر مضبوط ہوتا ہے اور صحت اچھی رہتی ہے۔ ناظرین،
زیادہ سوچنے اور ٹینشن لینے سے چہرے پر وقت سے پہلے جھریاں آ جاتی ہے، اور زیادہ قبض کی وجہ سے چہرہ بے رونق اور بیمار سا لگنے لگتا ہے۔ جو لوگ بالوں میں کنڈیشنرز کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جاتے ہیں۔ رات کو سوتے وقت کمرے میں روم سپرے کا استعمال صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے اس سے پرہیز کریں۔ جو لوگ زیادہ مرچ مسالے والے کھانے کھاتے ہیں انہیں بواسیر کی بیماری کا خطرہ زیادہ رہتا ہے۔ روزانہ صبح اٹھنے کے بعد نہانے کی عادت انسان کو صحت مند رکھتی ہے اور جسم میں تازگی پیدا کرتی ہے۔ بچوں کے سامنے کبھی بھی کپڑے تبدیل نہ کریں کیونکہ اس سے ان کے اندر شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ہچکی بند نہ ہو رہی ہو تو فوراً نمک ملا پانی پی لیں، ہچکی فوراً رک جائے گی۔ قبض کے دوران کیلا کھانے سے پرہیز کریں کیونکہ اس سے قبض اور بڑھ جاتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے کھجور کھانے سے پیشاب کی رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ پاخانہ کرتے وقت کبھی بھی زیادہ زور نہ لگائیں، اس سے مثانے کو نقصان پہنچتا ہے اور انسان جلدی بواسیر کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو ٹانگوں میں درد اور لیکوریا کی شکایت ہو تو روزانہ صبح نہار 8 بادام کھا لیں، ان دونوں تکالیف سے نجات مل جائے گی۔ گھر سے نکلتے وقت جیب میں الائچی کا دانہ رکھیں، اس سے دولت آتی ہے۔ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے پرندوں کے لیے تازہ پانی رکھ دیں، اس عمل سے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جن بچوں کے سامنے والدین روز جھگڑا کرتے ہیں وہ بچے اکثر نافرمان اور ضدی بن جاتے ہیں۔ میتھی کھانے سے ماہواری کھل کر آتی ہے اور خواتین کے مسائل میں آرام ملتا ہے۔ فارمی مرغی زیادہ کھانے سے پیشاب کی نالیوں میں انفیکشن پیدا ہو سکتا ہے۔ سوتے وقت اگر منہ سے پانی آئے تو جامن کا استعمال کریں، یہ عادت درست ہو جائے گی۔ کشمش کھانے سے ہائی بلڈ پریشر سے نجات ملتی ہے۔ ادرک کی چائے الٹی اور متلی میں بہت مفید ہے۔ کچے پیاز کھانے سے پیٹ صاف رہتا ہے اور درد بھی نہیں ہوتا۔ حسد کرنے والے کی سب سے بڑی سزا یہی ہے کہ جب آپ خوش ہوں تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ روزانہ مار پیٹ سہنے والے بچوں کی صلاحیتیں کم ہو جاتی ہیں اور وہ اکثر تشدد پسند بن جاتے ہیں۔ گردن کے پچھلے حصے پر برف کا ٹکڑا رکھنے سے دماغ کو سکون ملتا ہے اور کندھوں کے پٹھوں کو آرام آتا ہے۔ کھلی آنکھ سے چھینک لینا ممکن نہیں۔ جسم میں طاقت لانے کے لیے نہار پیٹ کھجور کو پیس کر دودھ میں ملا کر پی لیں۔ اونٹے کی چربی کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہے۔ وقت پر سونے کے بہت فائدے ہیں۔ ٹینشن دور ہوتی ہے، دماغ صحیح کام کرتا ہے، دل صحت مند رہتا ہے، بدن میں سوزش نہیں ہوتی۔ اگر چہرہ سانولا ہو تو گائے کے دودھ میں بیسن ملا کر چہرے پر لگائیں، رنگ نکھر جائے گا۔ بد ہضم کی صورت میں 3 گلاس ٹھنڈا پانی پی لیں، فوری آرام آ جائے گا۔ سائنس کے مطابق چھینک آنے سے بدن سے بیکٹیریا باہر نکل جاتے ہیں اور ہمارا جسم وائرس سے پاک ہو جاتا ہے۔ 4 چیزوں سے رزق میں بے حساب اضافہ ہوتا ہے۔ 1 رات کو اٹھ کر عبادت کرنا۔ 2 گناہوں پر پشیمان ہونا۔ 3 مستقل خیرات کرنا۔ 4 ذکر و اذکار کرنا۔ آلو زیادہ کھانے سے وزن بڑھتا ہے۔ جو شخص رات کو دودھ پی کر سوتا ہے اس کی رنگت خراب نہیں ہوتی، لیکن دودھ پینے کے کم از کم 2 گھنٹے بعد سونا چاہیے۔ مچھر سے بچنے کے لیے جسم پر تھوڑی سی وکس لگا کر سو جائیں۔ کمرے میں نمکین پانی رکھ دینے سے بھی مچھر اندر نہیں آتے۔ غصے والی عورتوں کے ہونٹ باریک ہوتے ہیں، اگر خواب ٹوٹ جائے تو دوبارہ وہی خواب دیکھنے کے لیے بائیں کروٹ پر لیٹ جائیں۔ زیتون کا تیل، جسے قرآن و حدیث میں بھی شفا قرار دیا گیا ہے، اپنی بے شمار خصوصیات کی وجہ سے صدیوں سے استعمال ہو رہا ہے۔ اگر آپ زیتون کے تیل کو صرف ایک مخصوص جگہ پر لگائیں تو اس کے حیرت انگیز نتائج آپ کو فوراً محسوس ہوں گے۔ کانوں کی کمزوری اور سننے کی صلاحیت میں کمی ایسے دور ہوگی جیسے بجلی کی رفتار سے آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اور اگر آپ کی نظر دھندلی ہو چکی ہے تو وہ دوبارہ باز کی تیز نگاہوں جیسی روشن اور واضح ہو جائے گی۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے ناف میں 3 قطرے زیتون کے تیل کے ڈالیں، چند دنوں میں فائدے ہی فائدے نظر آئیں گے۔ ناظرین، زیتون کا تیل دراصل اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے جو نہ صرف جسم کو طاقت دیتا ہے
بلکہ اندرونی کمزوریوں کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ لہذا اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اس قدرتی شفا سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ جس گھر میں لیموں کا پودا ہو وہاں مچھر داخل نہیں ہوتے۔ جس گھر میں جھاڑو سامنے رکھی ہو وہاں کوے نہیں آتے۔ گلاب کا پھول سونگھنے سے ڈپریشن کم ہو جاتا ہے۔ ناشتہ کرنے سے پہلے ورزش کر لیں تو زیادہ کیلوریز ختم ہوتی ہے۔ گاجر کا جوس پینے سے کینسر جیسی بیماریوں سے بچاؤ ہوتا ہے۔ روزانہ 8 گلاس پانی پینے سے جلد صحت مند رہتی ہے اور بیماریوں سے محفوظ رہتی ہے۔ پودینے کے پتوں کا قہوہ بنا کر پینے سے معدے کی تیزابیت اور بدہضمی فوراً دور ہو جاتی ہے۔ یہ قہوہ کھانے کے بعد اور صبح نہار لیا جائے تو زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ یاد رہے کسی بھی چیز کا استعمال اپنے معالج کے مشورے کے بغیر مت کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور زندگی میں آسانیاں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔